داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی، ذرا اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر مجھ سے بات کرو۔ اس وقت میں تمہارے اور میرے جذبات ہوں گے۔ مرسینا، تم نے مجھے چاہا ہے اور زندگی میں نے پہلی بار اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو۔ میں تمہیں زندگی بھر خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی وجہ سے تم اپنے آپ کو کرب اور مصیبت میں ڈالو۔ اگر ایسا کرو گی تو جہاں تمہیں صدمہ ہوگا وہاں مجھے بھی پریشانیوں کے انبار اپنے شانوں پر اٹھانا پڑیں گے۔ مجدد الدین کی اس گفتگو سے مرسینا کسی حد تک مطمئن ہو گئی۔ جن خدشات کا وہ اظہار کر رہا تھا انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجدد الدین کے شانے سے اس نے اپنا سر اٹھایا، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ نمودار نہیں ہوں گے۔ گھر کا جو ماحول اس وقت ہے، میں اور مشال دونوں آپ کی زندگی کی ساتھی بن کر اور زیادہ خوشگوار اور پرکشش بنائیں گی۔ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ مشال کی وجہ سے اس گھر میں کوئی تبدیلی، اس کے سکون میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں۔ اگر میرا کہا پورا نہ ہوا تو جو چاہے مجھے سزا دیجیے گا، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ بڑے پیار سے مجدد الدین نے اس کے سرخ دہکتے گال پر ہلکی سی ایک چپت لگائی، پھر کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم مشال کو میری زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے اس قدر کوشاں، اس قدر فکر مند کیوں ہو؟ وہ خوبصورت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بے حد خوبصورت ہے۔ اس کے رشتے کی لیے بات کریں تو یاد رکھنا، ایسی لڑکی کے لیے لمحوں کے اندر اندر ہزاروں رشتے نکل آتے ہیں۔ ایک اچھا ساتھی زندگی کا مل سکتا ہے، پھر تم کیوں اسے مجھ سے ہی اور اپنے ساتھ ہی نتھی کرنا چاہتی ہو؟ اسے موقع دو، وہ اپنا گھر آباد کرے۔ اگر تم زبردستی اسے میری بیوی بنا کر رکھنا چاہتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہاری بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس حماقت پر تم ایک روز ضرور پچھتاؤ گی۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا تو مرسینا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے گہری مسکراہٹ اور میٹھی آواز میں کہہ رہی تھی، میں آپ کے ان اندیشوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ جس طرح پودے، پیڑ، گھاس، بیلیں، شاخیں، کلیاں، پھول، پھل بن کر گلستان بن جاتے ہیں، اسی طرح میں، آپ، مشال، اماں چاروں مل کر ایک گلستان کی سی زندگی بسر کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، مشال کے آپ کی زندگی میں آنے کے باعث اس گھر کو ہم نا اتفاقی کا بحران، بے چارگی کا المیہ، ماحول کی بے چینی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ ہم دونوں آپ کے لیے صداقت کا زندہ نشان، تعریف کی علامت، وفا کے دستور، عبودیت کا آلاپ اور محبت کا خواب بن کر رہیں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جہاں ایک بیوی کی حیثیت سے میں آپ کے لیے غلاب و سوسن ہوں، وہاں مشال آپ کے لیے محبت کا سرور و صنوبر ثابت ہوگی۔ جہاں میں لہجہ کی شرینی بنوں گی وہاں مشال تبسم کی نرمی ہوگی۔ جہاں میں آپ کے چہرے کی خوش رنگ تحریر بن جاؤں گی وہاں وہ آپ کی رعنائی اور لطافت کا سامان فراہم کرے گی۔ جہاں میرے بولنے کا انداز پرشوکت لہجے جیسا اور میرا جمال آپ کو پرتاثیر
دلکشی جیسا لگے گا، وہاں اس کی خوبصورتی بھی اور اس کا رویہ بھی آپ کے لیے شبنم کی لطافت اور محبت کا ریشم بن جائے گا۔ جب تک مرسینہ بولتی رہی، مجدد الدین چپ چاپ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو مجدد الدین بول پڑا، ویسے مرسینہ ایک بات ہے، جہاں تم حد سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو، وہاں تم نے اب اچھے اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال کرنا بھی سیکھ لیے ہیں۔ فی الوقت تو میں تمہیں کوئی آخری جواب نہیں دے سکتا، ابھی تو میں لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ سلطان اور شیر کو دونوں وہاں پہنچیں گے، کچھ انتہائی اہم کام نمٹانے ہیں، اور پھر مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ پہلے میں ایک موضوع پر سوچ و بچار کروں گا، پھر سارے گھر کے افراد سے مشورہ کروں گا، اور آخر میں اس موضوع پر خود مشال سے بھی بات کروں گا۔ روٹھنے کے انداز میں مرسینہ بول پڑی، اس طرح تو کافی دیر لگے گی، آپ کو کئی دن کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ مجدد الدین ہنس دیا، کہنے لگا، تمہیں اس قدر بے چینی اور جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ مشال کوئی کپڑے کا معمولی ٹکڑا تو نہیں جس کے میں 2-4 پیچ گھما کر امامے کے طور پر باندھ لوں گا۔ ہلکے ہلکے تبسم سے مرسینہ کہنے لگی، آپ نے مجھے بھی تو فی الفور امامے کی طرح دستار پر باندھ لیا تھا۔ تمہاری بات اور تھی، پہلے جیسے لہجے میں مجدد الدین نے کہنا شروع کیا، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہیں کی تھی، تم نے مجھ سے محبت کی تھی، جواب میں نے تمہیں چاہا تھا، ہم دونوں کی محبت رنگ لائی اور فی الفور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، لیکن مشال کا معاملہ اور ہے۔ جواب میں مرسینہ نے کچھ سوچا، اور اس کے بعد مجدد الدین کی آمد سے پہلے اس موضوع پر جو اس کی گفتگو عبدہ اور گھر کے دوسرے افراد سے ہوئی تھی، اس کی تفصیل بھی کہہ ڈالی تھی۔ مجدد الدین نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے معاملہ کافی طویل ہو چکا ہے، اماں اور گھر کے دیگر افراد بھی اس میں آ چکے ہیں۔ بہرحال فی الوقت تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے کچھ وقت دو، اس وقت تو مجھے مستقر کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی، دونوں باہر آئے۔ جب وہ صحن میں آئے تو سب لوگ باہر نکل آئے تھے۔ اس موقع پر عبدہ سوالیہ سے انداز میں مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی، اور مشال چھپنے کے انداز میں عبدہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسکراتے ہوئے مجدد الدین کہنے لگا، اماں، جس موضوع پر مرسینہ نے میرے ساتھ گفتگو کرنی تھی وہ ہو چکی، ابھی میں جلدی میں ہوں، میں نے مستقر کی طرف جانا ہے۔ سلطان اور شیر کو وہاں پہنچیں گے، اس موضوع پر میں کچھ سوچ بچار اور آپ سب کے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین حویلی سے نکل گیا تھا۔ انہی دنوں حلب شہر میں ایک ایسا انقلاب نمودار ہوا جس نے کفر و الحاد کی بکھرتی آوازوں، تمدن کی گمراہی و پستی، اوہام کی کڑی زنجیروں اور بدبختی کے دوڑتے سایوں کے اندر فطرت کا جلال، لوح و قلم کے سرور، ماورائے کہکشاؤں انجم اور شعلوں میں پنہاں وقت کے بدترین احتساب کا سا سما باندھ کر رکھ دیا۔ اس انقلاب نے مسلمانوں کے سجود والہانہ کو، سچائی کے ضمیر کا پیچ و تاب، ان کے بے قیام رکوعوں کو، فطرت کو تسخیر کرنے والی فکر و نظر کی گہرائی عطا کر دی تھی۔
یہ انقلاب نور الدین زنگی کی ذات سے وابستہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی جس کا دل حشیت الہی سے معمور رہتا تھا اور اس کے ہر قول و فعل میں اس کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ خشیت الہی کا اثر تھا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اکثر اس کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی جو صلاۃ خمسہ کا سختی سے پابندی کرنے والا تھا، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے ہمیشہ مسجد میں جایا کرتا تھا، سب سے بے تکلف ملتا تھا، ذکر الہی سے اسے شگفت تھا، خلوت ہو کہ جلوت اللہ کے ذکر سے وہ کبھی غافل نہ رہتا تھا، رات کا بیشتر حصہ ذکر الہی میں گزارتا اور رات کو وہ تہجد ادا کرتا، اگر کبھی سوتا تو صبح سے پہلے ادا کر لیتا تھا، اگر بیداری میں ہوتا تو نماز کا وقت ہو جاتا تو اتر کر با جماعت نماز ادا کرتا تھا۔ دوران تلاوت قرآن اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان اپنی گفتار اور اپنے کردار میں اللہ کی برہان خیال کیا جاتا تھا۔ وہ بے مثالی مرد مومن تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرتا تھا۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اپنی زبان کبھی دشنام سے آلودہ نہ کی تھی۔ اس کی مجلس ایسی پاکیزہ ہوا کرتی تھی کہ اس میں نیک اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی کا گزر ہی نہ ہوا کرتا تھا۔ سلطان شریعت کی جس طرح پابندی کرتا تھا، عام لوگوں سے بھی ویسی ہی پابندی کی امید رکھتا تھا۔ اس کی وسیع سلطنت میں کسی فرد کو جرأت نہ تھی کہ کھلے بندوں شریعت کی خلاف ورزی کر سکے۔ قمار بازی، شراب نوشی اور دوسری منشیات کا ملک سے یکسر خاتمہ تھا۔ کھیل تماشوں، لہو و لعاب سے سلطان کو سخت نفرت تھی، البتہ وہ ایسے کھیل یا تفریح کی اجازت دے دیا کرتا تھا جس میں کوئی دینی غرض پنہاں ہو اور جس میں مسلمانوں کی بہبود کا پہلو نکلتا ہو۔ چنانچہ وہ اکثر اپنے امراء اور ورثاء کے ساتھ چوگاں میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے اس کا مطلب تفریح نہ تھا بلکہ دینی مصالح ہی تھا۔ ایک دفعہ جزیرہ سے ایک بزرگ نے لکھا کہ تم چوگان بازی میں خام خواہ حصہ لیتے ہو اور میرے نزدیک شریعت میں اس میں حصہ لینا منع ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس بزرگ کے جواب میں لکھا، خدا کی قسم میں تفریح یا دل بہلانے کے لیے چوگان نہیں کھیلتا، صرف ضروری ورزش کے لیے ایسا کرتا ہوں، کیونکہ لشکری ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ہم دشمنان خدا کے قریب رہتے ہیں، نامعلوم کب اور کس وقت مزاحمت یا دھاوا بولنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ جب ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارے گھوڑے ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اگر ہم ان کو تھانوں پر باندھ دیں تو یہ سست ہو جائیں گے۔ چوگان بازی سے ہمارا مقصد فقط اللہ کی رضا جوئی ہے تاکہ ہم خود اور ہمارے لشکری اور گھوڑے ہر وقت دشمن سے مقابلہ کے لیے مستعد رہیں۔ ایسے کردار رکھنے والے سلطان نور الدین زنگی نے ایک انوکھا اور عجیب و غریب خواب دیکھا۔ سلطان جب عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو اس کے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ ان کے ساتھ دو آدمی تھے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔